دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اگر ایک ماں کا کوئی لاڈلا بیٹا ہو اور وہ اپنی ماں سے کسی چیز کی خواہش کرے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنے اس بچے کی وہ خواہش پوری کرتی ہے۔ تو سوچیں، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے تو پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ والوں، آج کا دن، آج کی رات بہت قبولیت والی ہے۔ آج آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ اور بدھ کے دن صرف اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آقا کی میلاد کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ رب العزت سے جس چیز کی حاجت کریں گے وہ چیز آپ کو مل کر رہے گی۔ اللہ والوں، یہ دولت کا اتنا خاص عمل ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی آج اس وظیفے کو پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو، اللہ پاک کے غریب بندوں کو کھانا کھلایا کرو، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرا کرو، اور روزوں کا بھی معمول بنایا کرو۔ اللہ والوں، روزہ رکھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ پاک کے غضب کو وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے، گناہوں کو اپنے بخشوا لیتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے، صدقہ دینے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، تو آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب بھی اس مہینے میں خوب صدقہ و خیرات کریں اور غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اپنے حلال رزق کے اندر سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو اور نہ ہی بیماریاں ہوں، نہ ہی پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ اور بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بہت زیادہ برکت والا مہینہ ہے، بہت زیادہ عظمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ جو گھڑیاں ہیں وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن ہے، اگر اس کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیبوں کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹوں کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن 2-4 منٹ کا وقت نکال کر اللہ پاک کی بارگاہ میں لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص کر لیجئے گا۔
آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کا کوئی بھی حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منگتا بھکاری فقیر بن کے بیٹھ جاؤ اور اللہ پاک سے مانگو، آپ کو ہر چیز بالخصوص مل جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفے کوئی بنے بنائے نہیں، یہ اعمال بہت خاص ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے بہت ہی مستند اور مجرب عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، جب بھی آپ کے شہر میں ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق بالخصوص کر لینا ہے۔ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پورے دن میں، پوری رات میں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کی رات، آج کا دن بہت خوبصورت ہے، بہت خاص ہے، اور جو عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یقین کریں وہ آپ کی نصیب اور تقدیر کو چمکا کے رکھ دے گا۔ رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائیں گی۔ جو بندہ بھی آج جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے جو پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں آپ لوگوں کو نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آپ کے لیے آسانی نہیں ہو رہی، رشتے گھر پر آتے ہیں اور بہنوں کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتے، اور بہنیں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، آج ان سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس عمل کو کریں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک اچھا رشتہ، ایک نیک رشتہ آپ کے دروازے میں بالخصوص دستک دے گا اور آپ کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ میری کچھ بہنیں ایسی ہیں جن کی شادی پکی ہو تو گئی ہے، لیکن پیسوں کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچیوں کا جہیز میں کوئی کمی رہ جائے۔ اللہ والوں، آج کل کے دور میں ایک یہ لعنت بھی ہمارے گلے پڑ گئی ہے جو کہ جہیز کی لعنت ہے، اور بہت سارے لوگ ہمیں اس طرح سے مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے بھی جہیز
لیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا تھا، حالانکہ مولا علی شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی زرہ بیچ کر ایک چکی لی تھی اور مہر ادا کیا تھا، اور آپ کا مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنی طرف سے کچھ تحفہ دیا تھا، گھر کا تحفہ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ حدیث مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں آ رہی، لیکن اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز نہیں دیا تھا، بطور تحفہ کچھ ساز و سامان دیا ہو تو دیا ہو، یا پھر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھی وہ چیزیں آپ لے گئی تھی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے جو یہ لوگ آپ کے سامنے اس حدیث کو پریزنٹ کرتے ہیں، ان کو بولو دکھاؤ، منہ سے بولو نہیں۔ جب وہ دکھانے جائیں گے تو ان کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی اور مولا علی شیر خدا نے مہر کون سا عطا کیا تھا۔ تو اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، شرطیہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آپ ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی، کسی بھی مسئلے کے شکار سے آج بے اولادی کا اگر آپ لوگ شکار ہو چکے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنی صالح اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 100% آپ لوگوں کو اولاد مل کر رہے گی۔ اگر نوکری کے لیے پریشان ہیں اور آپ لوگوں کی نوکریاں نہیں ہو رہی، آپ لوگ بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکے ہیں، نوکریاں مقدر نہیں آ رہی، رشوتیں بھی کھلا دی، سفارشیں بھی کروا لی، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو اور پھر دیکھو کس طرح سے آپ لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگوں نے آج پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام، جو رب کا نام ہے یا اللہ، یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نام ہے میرے رب کا، وہ نام ہے یا رحمان، تیسرا یا رحیم۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے چاہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے ان تین ناموں کو پڑھنا ہے۔ اور آج یکم ربیع الاول کو آپ لوگوں نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ حتیٰ کہ رات 11-12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو مکمل اجازت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں
تسبیح کے دانوں پر بھی آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ نے پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف اور صرف 21 بار، 21 ٹائمز، 21 مرتبہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ جب 21 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ ذرا آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ